آپ کو پتا ہے کہ بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. سورہ یوسف جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمارے اپنے اگر ہمیں کنویں میں دھکیل بھی دیں, اللہ کہتا ہے کہ آج یہ میری مدد سے جو ہے وہ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا, اب تم اسے گرا کے دیکھو. کچھ لوگ غلط کام کر کے فالوورز لینے کی کوشش کرتے ہیں, ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اسے کامیابی سمجھتے ہیں, اور یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ بے حیائی کر کے ویوز لے رہے ہیں. پاکستان میں 45% لوگ جو ہے وہ بالکل فری ہیں. ان کے پاس سوائے حسد کرنے, لوگوں کو تنگ کرنے, لوگوں کو ٹونٹ مارنے, لوگوں کے اوپر نظر رکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, سارا دن بزی رہتے ہیں. دنیا کی وہ کون سی خطرناک جگہ ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں؟ بڑی خطرناک جگہ ہے, وہ ہے آپ کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے. پیٹ نے آپ سے کھانا مانگنا ہے, لوگ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. اگر آپ خدا نہ خاصا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے یا آپ جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں, تو لوگ تو آ کر آپ کو تسلی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو آپ کو تسلی بھی نہ دے سکیں. ڈاکٹر نبیہ, کچھ لوگ پروفیشنلی بنا کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, ایک ہی جاب, ایک ہی کام, اور پھر کبھی ترقی بھی نہیں کرتے. بیٹھے بٹھائے جس کے گھر میں جو ہے وہ آم کا درخت لگا ہو اور آم خود ہی گر کر جو ہے وہ اس کے صحن میں ٹوٹ کے گر جاتے ہوں, اسے درخت پہ چڑھ کے آم اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ درخت کے اوپر جو ہے وہ شاندار قسم کے پکے ہوئے آم بھی ہوں. جو آپ نہیں کر سکتے وہی آپ کو کرنا ہوگا. کمفرٹ زون کو توڑا کس طرح سے جائے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کمفرٹ زون ہے, جہاں پر دنیا کے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں. یہ دنیا کی وہ خطرناک جگہ ہے جو ہم سب کو بہت زیادہ ڈراتی ہے لیکن بہت کچھ سکھاتی بھی ہے. یہ کمفرٹ زون کیسے توڑا جائے, یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے. ڈاکٹر نبیہ, دنیا کی وہ کون سی خطرناک جگہ ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں؟ بڑی خطرناک جگہ ہے, وہ ہے کمفرٹ زون. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے کمفرٹ زون میں رہیں, ایسے جگہ پر رہیں جہاں پہ وہ آسانیاں ہو, ان کے لیے کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی پرابلم نہ ہو, سب کچھ ایزی ہو, کچھ زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. ہاں, کمفرٹ زون ہو, مطلب کیا انہیں ایفرٹ ہی نہ کرنی پڑے. اور دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مخمل کے بستر پہ سوئے, لیکن ہر کسی کو مخمل کا بستر تو میسر نہیں ہے. ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا تو ضرور چاہتا ہے, لیکن ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتا, کیونکہ کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اگر آپ نے کچھ بننا ہے, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو کمفرٹ زون کو بائے بائے بول کر آپ کو حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی. کیونکہ وہاں چیلنجز ہیں نا, عام بندہ نہیں اس کو سفر کر سکتا. ایگزیکٹلی نہیں کر سکتا. ہم اکثر اوقات کامیابی کے لیے سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اگر اپنے کمفرٹ زون میں ہیں تو ہم جتنا زیادہ ایزی ہوں گے اتنا اچھا ہمارا دماغ کام کرے گا اور اتنے اچھے طریقے سے ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ دماغ ریلیکس ہوگا اتنی زیادہ کامیابی جو ہے وہ ہمیں جلدی مل جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پر جو ہے وہ آن اینڈ آن بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا. اگر کامیابی لینی ہے, اگر کامیابی کے ساتھ چلنا ہے, اور اگر کامیاب انسان بننا ہے, تو ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کا کمفرٹ زون نہیں ہوتا, بلکہ اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں, محنت ہوتی ہے, اس کی لگاتار جو ہے وہ کوششیں ہوتی ہیں, اور وہ ہرڈلز ہوتی ہیں جو باقاعدہ طور پہ اس کے راستے میں آتی ہیں, اور انسان ان سے نبٹتا ہوا, انہیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کمفرٹ زون تو چھوڑنا پڑے گا, اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہاں پہ رسک بھی ہے نا, اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا, کیا ہوگا. دیکھیں, جب ہم اپنے آسانی کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں نا, اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ کیونکہ مشکل کے بعد ہی آپ کو آسانی ملنی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آسان راستے پہ چلیں, آسان راستہ ہو اور آپ اسی راستے پہ چلتے ہوئے کامیاب ہو جائیں. پاسبل نہیں ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے. آزمائش کا دوسرا نام جو ہے وہ, اگر آپ یقیناً اللہ پہ پراپر یقین کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے, اور کمفرٹ زون کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ ہرڈلز کا مقابلہ کریں گے, پریشانیوں کا مقابلہ کریں گے, تو آپ یقین کریں آپ کی کامیابی جو ہے وہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ کامیاب ہونے کے لیے صرف اور صرف جو یہ کہیں گے کہ نہیں آسانی ہونی چاہیے, میں اس مشکل راستے پہ نہیں چل سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتی, جو آپ نہیں کر سکتے وہی آپ کو کرنا ہوگا, تبھی آپ کامیاب ہوں گے. کرنی ہوگی, ایفرٹ تو کرنی ہوگی. دیکھیں, ماں اور بچے کا بھی اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے, وہ بھی دودھ پیتا ہے تو ایفرٹ کرتا ہے, اس کے بغیر اس کو دودھ تو نہیں ملتا. دیکھیں, بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے
تو وہ اس دنیا میں سانس لینے کی ایفرٹ کرتا ہے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ دودھ کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ایفرٹس جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کھانے پینے کے معاملات, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, ہر چیز کے لیے انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایفرٹ, یعنی کوشش. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک بچہ بھی تبھی دودھ پینے میں کامیاب ہوتا ہے جب اس کی ایفرٹ کامیاب ہوتی ہے. اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیسے جو ہے وہ دودھ پینا ہے یا کھانا کھانا ہے, تو وہ تو یہ نہیں کھا پائے گا اور بھوکا رہ جائے گا, سروائیو نہیں کر پائے گا, نہیں سروائیو کر پائے گا. تو اسی لیے ماں سکھاتی ہے کہ ایک بچے کو جو ہے وہ کیسے جینا ہے, کیسے کھانا پینا ہے. اسی طرح دنیا سکھاتی ہے ایک انسان کو کہ آپ نے کیسے جینا ہے اور کیسے رہنا ہے اور کیسے آپ نے کامیابی کی طرف جو ہے وہ اپنا پہلا قدم رکھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کمفرٹ زون کو تو چھوڑنا پڑے گا. ہم اپنے بہت سارے فیئرس میں ہوتے ہیں, ہم مختلف قسم کے زونز میں ہیں. مطلب ایک اگر آپ سائیکلوجیکل سچویشن دیکھیں تو انسان کافی سارے زونز میں اپنے آپ کو جو ہے بیک وقت رکھتا ہے. اس میں فیئر زون بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ کمفرٹ زون بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ جو مختلف قسم کا جو ہے وہ اور بھی سچویشنز دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فیئر زون ہے نا, یہ سب سے خطرناک ہے. جب انسان اس فیئر زون میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایفرٹس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈر اور خوف انسان پر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان اپنا کمفرٹ زون تو چھوڑ دیتا ہے لیکن کامیابی کی طرف جو ہے وہ اسٹیپ نہیں لے پاتا, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ڈرتے ہیں, آپ اپنے حالات سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ حالات چاہے جتنے مرضی سخت ہو جائیں, آپ کے مقابلے کی سخت بھی ختم ہو جائے, آپ کے آگے جو ہے وہ تمام دروازے بھی بند ہوں, پھر بھی اللہ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے اور وہ ہے یقین کا دروازہ. یقین کا دروازہ. دیکھیں یقین کے بغیر آپ کی کامیابی بھی ممکن اور اچھا اللہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں. 100 در کھلتے ہیں. یہ ایسے ہی باتیں نہیں بنی ہوئی, یہ ریئلٹی ہے. رسک ٹیکنگ تو کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک جاب چلی گئی, ایک کام چلا گیا اور میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, تو زندگی رکی نہیں, زندگی پھر بھی چلے گی. آپ کو بھوک پھر بھی ڈیلی لگے گی. آپ کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے, پیٹ نے آپ سے کھانا مانگنا ہے. پیٹ تو کنواں ہے, وہ تو مانگتا ہی وہ تو مانگے گا. تو آپ کو اس کھانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ اس کے لیے چاہے چھوٹا موٹا کام کریں یا آپ اس کے لیے کسی سے مانگیں یا آپ اس کے لیے کسی کا جو ہے وہ سہارا لیں, بھوک انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے. بالکل. تو بھوک کی وجہ سے ہی بہت سارے کرائم بھی ہو رہے ہیں. بھوک کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ دہشت گرد بھی بن رہے ہیں. بھوک ہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کی خوشیاں چھین رہے ہیں, چور بھی بن رہا ہے. بالکل. پھر رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. یہ بھوک ہی ہے. کہیں پر جو ہے وہ لالچ ہے, کہیں پر بھوک ہے, حسد ہے, جلن ہے. یہ ایک دوسرے سے جو آپ کی لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فتنے ہیں, فساد ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے اپنے کمفرٹ زون کی وجہ سے ہیں. کیونکہ آپ رہنا اس سرکل میں چاہتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر خوش ہوں. بس رہنے کی سب سے زبردست جگہ اور خوبصورت جگہ جو ہے نا وہ کمفرٹ زون نہیں ہے, وہ آسانی نہیں ہے, وہ مشکل حالات ہیں. آپ کو جو ہے وہ ہرڈلز میں جینا پڑے گا. جو انسان ہرڈلز میں جیتا ہے اس کا ایکسپیرینس اس شخص سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو شارٹ کٹ لے کے کامیاب ہوا ہوتا ہے. راتوں رات بھی کامیابی مل جاتی ہے. یہ تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آج کل تو آپ کے پاس ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ اس پہ کوئی بھی فضول حرکت کریں اور راتوں رات آپ کے ملین سے بھی زیادہ جو ہے وہ فالوورز بھی ہو جائیں گے اور راتوں رات جو ہے وہ آپ شہرت کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں گے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ شہرت اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. کیونکہ فیصلہ دیکھیں, چیز یا تو اچھی ہٹ ہوتی ہے یا بری ہٹ ہوتی ہے. بیچ میں کوئی نہیں, میڈیم میں کوئی چیز نہیں ہوتی. میڈیم کوئی چیز نہیں ہے. یا تو اچھی ہے یا بہت بری ہے. ایگزیکٹلی. یعنی بہت اچھی چیز یا تو لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بہت بری چیز لوگوں کو اچھی لگتی ہے, جس کی وجہ سے دونوں کو جو ہے وہ ملینس آف فالوئنگ مل گئی. اچھا, بری چیز زیادہ اچھی لگتی ہے. ہاں, بری چیز زیادہ اچھی لگتی ہے. ہاں, فالوور زیادہ ہیں. لیکن شاید مجھے ایسا لگتا تھا کہ بری چیز لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے. بٹ جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر ہماری ویڈیوز سنی جاتی ہیں سنو کے پلیٹ فارم سے اور میرے اپنے ذاتی پلیٹ فارم سے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ پازیٹیو بہت زیادہ ہے. لوگ پازیٹیوٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے بیہیویئرز ایشوز بہت زیادہ ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ لوگ صرف غلط چیز ہی دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم انہیں دکھائیں. جو ہم انہیں دکھا رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. اور ویسا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے نا پھر. ایگزیکٹلی. جس طرح اس وقت پاکستان کے پاس جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں آپشن نہیں ہے نا, اسی طرح پاکستانی عوام کے پاس بھی گن دیکھنے کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. اچھے لوگ سوشل میڈیا پر نہیں آتے. اچھے لوگ اپنی چیز کو چھپا جاتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں, پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ڈیسنسی میں رہیں گے. نہیں,
اچھے لوگ جب تک پلیٹ فارم یوز نہیں کریں گے اچھائی نہیں پھیلے گی. ہاں. اگر میں بھی یہی سوچتی کہ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یا اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے, تو شاید آج یہ جو تبدیلی ایک آئی ہے لوگوں کے بیہیویئرز میں, لوگوں کے ریلیشن شپ میں, لوگوں کے گھر بس رہے ہیں, شاید یہ نہ بس پاتے. لیکن ایک مسئلہ پاکستان میں یہ ہے نا کہ تھوڑا سا کوئی اچھا کام کر کے ویڈیو بنا دینا, وہ کہتے ہیں کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں, ریا کاری کر رہے ہیں. لوگ تو پھر کہتے ہیں نا, لوگوں کا تو کام ہے کہنا, لوگ ہمیں بہت کچھ کہتے ہوں گے, لیکن آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. کبھی بھی زندگی میں وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ غور کرتا ہو. کامیابی اگر لینی ہے, خوش رہنا ہے, سکون میں رہنا ہے, آپ نے پازیٹیو لائف جینی ہے, تو آپ کو ایک تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, دوسرے لوگ کیا کہیں گے آپ کو اس جملے سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ایک زون ہے نا, جیسے کمفرٹ زون ہے نا, یہ بھی ایک زون ہے, لوگ کیا کہیں گے زون. لوگ کیا کہیں گے زون, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے زون ہے نا, اس میں آپ کے 99% لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس زون سے باہر نکلیں. فیئر زون ہے یہ, اس کو میں فیئر زون کہتی ہوں, یہ ریڈ لائن ایریا ہے, اس کو کراس کریں. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے آپ کی زندگی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. لوگ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. اگر آپ خدا نہ خاصا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے یا آپ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں, تو لوگ تو آ کر آپ کو تسلی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگ جو آپ کو تسلی بھی نہ دے سکیں, آپ کے اچھے دوست بھی نہ ہوں, اچھے رشتہ دار بھی نہ ہوں, ان کی فکر کی ہے آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا, انہیں کہنے دیں, ان کا کام ہے. وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً 45% لوگ جو ہے وہ بالکل فری ہیں, کوئی کام نہیں کرتے. 45, میں تو کہتی ہوں 65% لوگ فری ہیں. مے بی مائٹ بھی پاسبل کہ 65 ہوں, لیکن 45 تو میجورٹی ہے. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل فری ہیں. ان کے پاس سوائے حسد کرنے, لوگوں کو تنگ کرنے, ٹانٹ مارنے, لوگوں کے اوپر نظر رکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, سارا دن بزی رہتے ہیں. کتنا بوجھ ہے کندھوں پہ, کتنا بوجھ ہے کندھوں پہ اور آنکھوں پہ, کتنی کانسنٹریشن ہے چھوٹے سے ذہن پہ, چھوٹے سے ذہن پہ. کتنا سوچتے ہیں کہ فلاں گھر میں کیا ہوا, فلاں کی بیٹی کیا کر رہی ہے, اس نے کتنا پڑھا, اس کے لیے رشتہ کہاں سے آیا, جہاں سے رشتہ آیا اس کا رشتہ خراب کر دو. ان کو جا کے غلط باتیں بتا دو, ان کو بتاؤ یہ تو لڑکی ٹھیک نہیں ہے, اس کے تو گھر والے ٹھیک نہیں ہے, فتنے پھیلاؤ, فساد پھیلاؤ. یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے. یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں. باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل لیول پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں وہاں پاکستانی کوئی کمیونٹی ہو ایسی حرکتیں کر دیں تو کر دیں, ادروائز دوسری کمیونٹیز کے لوگ ایسی چیزیں نہیں کرتے. پڑھے لکھے, انتہائی ڈیسنٹ, پازیٹیو مائنڈ کے, بلنٹ لوگ ہیں, بولڈ لوگ ہیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کی. ٹائم نہیں ہے نا, کام اتنا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں کسی کے بارے میں. میں نے آپ کو کہا نا, یہاں تو 45 to 50% لوگ تو فارغ ہیں, کام ہی کوئی نہیں ہے, صرف حسد کرنا, دوسروں کو تکلیف دینا, اور محبت کرنا. بس یہ دو کام ہے. بس محبت تو دیکھیں, محبت تو فضول سی چیز سمجھ رکھی ہے. محبت کو تو انہوں نے فری ٹائم کا جو ہے وہ ایک کام سمجھ رکھا ہے کہ جس کے پاس فری ٹائم ہے وہ محبت کر لے. صحیح بات. پاکستان میں جس کے پاس فری ٹائم ہے وہی محبت کر رہا ہے, کیونکہ محبت کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. کوئی کام نہیں ہے, چلو محبت کر لیتے ہیں. اب ایک نہیں 4 محبتیں ہیں, اب 4 محبتوں کے لیے ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے. محبت میں 4 لفظ ہے نا, ویسے ان کی محبتیں بھی 4 ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ 4 محبتیں جو چلا رہے ہیں, اس کے لیے ٹائم دینا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. کمفرٹ زون, پھر وہیں آگی بات کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں جب تک رہیں گے تو محبت بھی نہیں کر پائیں گے نا. محبت کے لیے بھی آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. ایک سے جھوٹ بول کے دوسرے کی طرف جانا پڑتا ہے, دوسرے سے دھوکہ دے کے تیسرے کی طرف, تیسرے سے فراڈ کر کے چوتھے کی طرف. تو یہ دیکھیں کیسا سرکل چل رہا ہے. لوگ کتنے کامیاب ہیں اس میں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کامیاب ہیں اس میں کہ 4 لوگوں کو, 4 لوگوں کو ایک دوسرے سے چھپا رکھا ہے, چکر دے رہے ہیں, اور سارے کا سارا چکر جو ہے موبائل فون کے اندر ہے. کیسی بات ہے, سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ موبائل فون ہے. ہماری آنکھیں خراب, دماغ کے جو ہے وہ آپ دیکھیں سچویشن خراب کہ فوری طور پر جب آپ جتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنا اسکرین کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے, آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے اس کا. ظاہر ہے اس کی ریزز ہیں, وہ آپ کو جو ہے افیکٹ کر سکتی ہیں. پھر آپ کے جو ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں, پھر آپ کو جو ہے وہ اور چیزیں ہو رہی ہیں. پھر دماغ پہ اس کا سب سے بڑا بوجھ کہ آپ جو ہے وہ ہیکٹک ہو جاتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اتنی پرابلمس ہو جاتی ہیں, کندھے کھنچ جاتے ہیں, پٹھوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ایون بیک بون پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, اسکرین ٹائم زیادہ ہو تو آپ کا. یعنی موبائل فون اتنا خطرناک ہو سکتا ہے انسانی صحت کے لیے, لیکن انسان اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اسے یہ پتا ہے لیٹ کے موبائل فون استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے. آپ کو لیٹ کے موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اکثر اوقات
اکثر لوگ یہ کرتے ہیں سردیوں میں کہ رضائیاں یا لحاف یا کمبل اوپر لے کر جو ہے وہ اندر موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر صرف موبائل فون کی لائٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو بہت بری طرح افیکٹ کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ کمرے میں لائٹ موجود ہو, اس کے بعد آپ موبائل فون جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹر لگا کے رکھیں. آئی پروٹیکٹر ہوتا ہے ایک موبائل فون میں, اس کو ہمیشہ آن رکھیں, کیونکہ وہ آئی پروٹیکٹر بنایا ہی موبائل فون میں اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ افیکٹ نہ کریں. لیکن ہم اپنا کمفرٹ زون دیکھتے ہیں, ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. جو بندہ اپنے کمفرٹ زون کے ساتھ چلتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں وہ پیمپرڈ بیبیز جن کو والدین جو ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں, ایسے بچے جن کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے, اسپون فیڈنگ, جو کہ بچے جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو رہے ہیں. بچے نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے, ماں باپ نے فوراً حاضر کر دیا. ایسے بچے بڑے ہو کر انتہائی بدتمیز نکلتے ہیں. ایسے بچوں کو بڑوں کا ادب تمیز لحاظ کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس میں غلطی نا ماں باپ کی ہوتی ہے, پھر بڑے ہو کے کہتے کیا ہے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی, سب کچھ تو تم لوگوں کو دیا ہے, آسائشیں دی ہیں. وہ بھائی غلط کیا ہے نا, نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جب تک آپ بچے کو کمفرٹ زون میں رکھیں گے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کو تکلیفیں پریشانیاں بھی جھیلنی سکھائیں, اس کو اے سی ایئر کنڈیشن کے بغیر بھی رہنا سکھائیں, اس کو ہر ماحول اور ہر موسم میں جو ہے وہ ایکٹیو کریں. اس کو اگر کبھی جو ہے وہ بہت کوئی بڑی چیز پسند آ جاتی ہے اور آپ اس کو لے کر دے بھی سکتے ہیں تو اسے اس وجہ سے انکار کر دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے حالات کسی وقت میں یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے بچے کو وہ چیز لے کے دیں تو آپ کا بچہ اس چیز کو سمجھے کہ والدین جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ والدین نے اپنی شو بازی بھی کرنی ہوتی ہے اور والدین نے اپنا جو ہے وہ ایک لیول بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے بچوں کے سامنے, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہر چیز لے کے دیتے ہیں کہ تمہارے والدین جو ہے وہ کماتے ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. وہ بچے کیا کرتے ہیں پھر ایسے جا کے بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب معاشرے میں دو طرح کا تضاد پیدا ہو رہا ہے. ایک ان بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہو رہا ہے جو بچوں کے والدین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے, ایک وہ, اور دوسرا یہ کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بچے کو ہر چیز لے کے دیں, بچے کی ہر ضد پوری ہو. بچہ پیزا مانگ رہا ہے یا برگر مانگ رہا ہے, جو بھی مانگ رہا ہے آرڈر کر دیتے ہیں. اچھا کرتے کیا ہے, یا تو ضد پوری کرتے ہیں یا پھر ڈانٹنے لگ جاتے ہیں. یہ دونوں ہی عمل غلط کے بعد بھی وہ چیز دے دیتے ہیں, لیکن ڈانٹتے ضرور ہیں. لیکن ڈانٹنا نہیں ہے, مارنا نہیں ہے. بچہ اگر ضد کر رہا ہے تو اسے پیار سے سمجھانا ہے آپ نے. اگر وہ پیار سے نہیں مانتا تو آپ نے اس کی جو بات ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے. آپ نے کسی اور بات کی طرف بچے کو لے کے جانا ہے, یعنی آپ نے اس ماحول سے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ آپ نے اسی بات کے ساتھ بحث شروع کر دینی ہے. ہمارے یہاں میجورٹی والدین کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, بچوں کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا, بچوں کی سائیکالوجی کیا ہے سمجھتے ہی نہیں. پھر وہ بچے بڑے ہو کر معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں کیونکہ انہیں کمفرٹ زون کی عادت ہوتی ہے. نہ تو وہ خود کامیاب ہوتے ہیں, نہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو کامیاب ہونے دیتے ہیں, اور ان کی کامیابی سے جیلسی فیل کر کے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ حسد جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتے جو ہے وہ قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ جسے کمفرٹ زون میں دیکھیں گے اس سے جلنا اور سڑنا شروع کر دیں گے کہ اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اچھی چیز ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, عزت ہے تو اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں گے. یہ احساس کمتری میں مبتلا وہ لوگ ہیں جنہیں بچپن سے پیمپرڈ کیا جاتا ہے اور پھر بھی ان کی ذات میں کمی رہ جاتی ہے. یا وہ بچے ہیں کہ جن کو ان کے والدین سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں لیکن انہیں جو ہے نہ تمیز سکھاتے ہیں, نہ ادب سکھاتے ہیں, اور نہ ہی انہیں برے وقت میں جینا سکھاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے ہم اچھے ماں باپ ہیں نا. نہیں, اچھے ماں باپ وہ نہیں ہیں جو ہر چیز لے کے دے رہے ہوں. ہاں, اچھے ماں باپ وہ ہیں جو آپ کو صحیح اور غلط کی تلقین کر رہے ہوں, جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سی بات کہاں پر کرنی ہے اور کون سی بات کہاں نہیں کرنی, کس کی عزت کرنی ہے اور کس کے ساتھ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے, کیونکہ بے عزتی تو کرنی کسی کی نہیں ہے. لیکن آج کی آپ جنریشن زی دیکھیں تو وہ صرف ڈائریکٹ جو ہے وہ بڑوں کی بے عزتی کرتے ہیں. نہ استاد کا احترام ہے, نہ ماں باپ کا احترام ہے, نہ بڑے بہن بھائیوں کا احترام ہے, کسی چیز کا کوئی احترام نہیں ہے. ہر بندہ یہاں پر عقل کل بنا ہوا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں. کیوں؟ کیونکہ والدین نے ان کی تربیت میں کمی چھوڑ دی ہے. ہر چیز پرووائڈ کر دیا آپ نے. جب آپ نے سب چیزیں جو ہے وہ اپنے بچے کو دے دی ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا, اسے اب کمفرٹ زون کی عادت پڑ گئی ہے. آپ نا ایلان مسک لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل رہا ہے نا تو بڑے ہو کے بھی ملتا ہی رہے گا, اور جب نہیں ملتا تو پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سے بچے ہیں جو اس وقت انزائٹی میں ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے اور تقریباً 20 سال تک ہے. مطلب ایسا یہ ایک گروئنگ ایج ہے کہ 15 سال کا بچہ یا جو ہے وہ نوجوان لڑکی یا لڑکا جو ابھی اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اگر وہ وہیں پر جو ہے
وہ اسٹریس میں ہے یا انزائٹی میں ہے تو سوچیں آگے بڑھ کر اس کی دماغی سچویشن کیا ہوگی اور وہ کیسے سروائیو کر پائے گا. جس سے شادی کرے گا وہ بھی ٹرامیٹائزڈ ہوگا. ایگزیکٹلی آپ کے جو ٹراماز ہیں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں. ایک بہت بڑا ہاتھ ہے پاسٹ ٹراماز کا. بچپن سے اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا بیہیویئر آپ کے ساتھ چلتا ہے, ایسے بچے کے ساتھ چلتا ہے جو اس کو بار بار اریٹیٹ کر رہا ہے یا یاد دلا رہا ہے, یا کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا لفظ جو کسی بھی بچے کو بچپن سے دہرایا جا رہا ہے, اگر وہ کسی بھی شخص کی زبان سے وہی جملہ دیکھ لیتا ہے جس سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, تو یقین کریں یہ پاسٹ ٹراما اس کے لیے اس کی جان لینے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور کسی اور کی جان لینے کا باعث بھی بن سکتا ہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ یہ سچویشن چلی جاتی ہے. اس میں بائی پولر ڈس آرڈر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, جس میں آپ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں میں اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں, تبدیل ہوتی ہے پرسنالٹی اور انسان کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا. آج سے 1400 سال پہلے فرمایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ صبح میں جو ہے وہ مومن ہوں گے, یعنی کہ عزت دار ہوں گے, بہت شریف ہوں گے, اور دوپہر میں جو ہے یا شام میں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان ہوگا. یعنی کہ وہ بالکل ہی ڈی ٹریک ہوں گے. ایک ہی شخص ہوگا, ایک ہی شخصیت ہوگی, لیکن دو مختلف شخصیت کے ساتھ جی رہا ہوگا, دو مختلف رنگوں کے ساتھ جی رہا ہوگا. صبح کو وہ مومن ہو جائے گا, شام کو جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. کافر کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. وہ کافر جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے اور شیطانی عمل کرتا ہے. آج شیطانی عمل کیا ہے؟ یہ ایلیومیناٹی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے پھیل رہی ہے ہماری نوجوان نسل میں. ہماری یہ جو ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوتی ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, یا اور جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں. 100 سے زائد ویڈیو, شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک یہودی لابی اور سازش کے تحت ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے. انہیں بے حیائی اور بے راروی کی طرف لگا کر تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. ہمارے والدین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ مائیں جو بچوں کو یہ سکھاتی تھی کہ صحیح اور غلط کیا ہے, کیسا بیٹیوں نے لباس پہننا ہے, بیٹوں نے کیسا لباس پہن کے باہر جانا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی تربیت ہی نہیں ہے. جو لباس جو بڑے برانڈ کا لباس جو ہے وہ آتا ہے, چاہے وہ چھوٹا لباس ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہے, چاہے اس کا کلر کچھ بھی ہے, لوگ اسی کو لینا پسند کرتے ہیں. ایک ایلیٹ کلاس میں یہ چیز آن ہے کہ کوئی بھی بڑا برانڈ جو بھی لانچ کرے گا آپ نے وہی پہن کے جو ہے باہر جانا ہے, کیونکہ آپ تو لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تو بہت زیادہ امیر ہیں, آپ کے پاس تو پیسہ ہے, تو اس پیسے کو یوٹیلائز آپ اپنے کپڑوں پہ کریں گے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے پہ کریں گے. کبھی سوچا ہے کہ کپڑوں سے بھی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں, کپڑوں سے آپ اپنی شخصیت کو نکھار پیدا کریں, لیکن آپ ایسے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں جس میں آپ ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے وہ ماڈرن لباس پہن کر جو ہے اپنی یہ خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں. کوئی اس میں غلط بات تو نہیں ہے, لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں, لڑکے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا لباس ہو جس میں آپ کا جسم آیا ہو, یا آپ ایک جو ہے وہ سلیو لیس لباس پہن کر جو ہے وہ سڑکوں پر بے حیا پھر رہے ہو, تو یہ تو کسی عورت کو زیب نہیں دیتا, یہ تو کسی مرد کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. میں تو شارٹس میں بھی جن لڑکوں کو دیکھتی ہوں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی آدھی ٹانگیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو باہر بہن بیٹیاں بھی پھر رہی ہیں, سڑکوں پہ آپ جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, لڑکیوں کی نظر بھی آپ پر جو ہے وہ پڑ رہی ہے, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کی نمائش کریں, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں, لیکن آپ کو کم سے کم لباس ایسا ہونا چاہیے آپ کا کہ جس میں آپ کورڈ تو ہوں. ٹھیک ہے ماڈرن لباس پہنے, جینس بھی پہنے, ٹاپ بھی پہنے, جو پہننا چاہتے ہیں, بٹ کورڈ پہنے جس میں آپ کا جسم نمایاں نہ ہو. تو یہ چیزیں ماں باپ نے سکھانی تھی, لیکن کیونکہ نہیں سکھا پائے, اور جب آپ بے لباس ہو جاتے ہیں تو آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بے لباس آدمی فرسٹریشن میں ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لباس کو کم کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ ایک ایسے آپ کہہ دیں کہ کمپلیکس میں ہے جس میں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے انہینس کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یعنی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے لوگ کم لباس کا بھی سہارا لیتے ہیں. اور ایسی ہماری بہت ساری پرسنالٹیز بھی ہیں, ایسی بہت ساری سیلیبریٹیز بھی ہیں جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے وہ ٹرول ہوتے رہیں, لوگوں میں جو ہے وہ ملینز آف فالوئنگ لیتے رہیں. کچھ لوگ غلط کام کر کے فالوورز لینے کی کوشش کرتے ہیں, ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اسے کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ یہ بے حیائی ہے. اور یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ بے حیائی کر کے ویوز لے رہے ہیں. آپ کو حیادار ہو کے ویوز لینے تھے, آپ کو صحیح بات کر کے ویوز لینے چاہیے, آپ حق بات کر کے بھی ویوز لے سکتے ہیں. ایسا بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں,
اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے تبدیلی آئی بھی ہے. نوجوان نسل، لڑکیاں خاص طور پہ، دیکھیں پردے کا حکم ایسے نہیں دیا اسلام نے. میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی پردہ کر لیں، لیکن کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے تو آپ اسلام کو فالو کریں. بے شک یہاں پر ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی کرے. آپ دوپٹہ لیتی ہیں، میں دوپٹہ لوں نہ لوں یہ ہمیں ذاتی مسئلہ ہے. اللہ کو جواب دینا ہے، بندے کو جواب نہیں دینا. لیکن لباس ایسا ہو کہ آپ کو خود سے بھی جو ہے وہ شرم محسوس نہ ہو. ہاں جی، بس اتنا سا خیال جو ہے وہ ہمیں ضرور رکھنا ہے. باقی ماڈرن لباس پہنے، میں بھی پہنتی ہوں، اور جو ہے وہ لیکن لباس ایسا ہو جس میں آپ صحیح ہوں، آپ غلط پریٹینڈ نہ ہو، جسم نظر نہ آئے، جسم نظر نہ آئے. بالکل آپ ڈیسنٹلی جو ہے وہ اس کو پہن سکتے ہیں، ویئر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی کامیابی ہے. اب کمفرٹ زون کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدھا لباس پہن کے سڑک پہ نکل جائیں کہ جی مجھے گرمی لگ رہی تھی، یہ میرا کمفرٹ زون ہے. تو یہ غلط ہے. ڈاکٹر نبیہ، کچھ لوگ پروفیشنلی بھی نا کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی جاب، ایک ہی کام، اور پھر کبھی ترقی بھی نہیں کرتے. ہاں، ان کو لگتا ہے کہ بس وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہ وہیں کے لیے بنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو یہاں سے اٹھ کے کہیں نہیں جانا چاہیے. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور شاید یہ غلط فیصلے آپ سے 20 سال کے بعد بھی ہوتے ہیں اور 30 سال کے بعد بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آپ جہاں پر ہیں کہ آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، جہاں آپ کی قدر و قیمت نہ ہو، جہاں آپ کے کام کے مطابق معاوضہ نہ ہو، یا جہاں آپ کے ہونے کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو، ایسی جگہ پہ ہونا نہ ہونا آپ کا برابر ہے. یہ چیز سمجھ لیں. تھوڑے پیسے کما کے زندگی جینا یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. اگر آپ مر گئے ہیں اور آپ غریب ہیں تو آپ کا غریب مرنا یہ اللہ کی رضا نہیں تھی، یہ ہماری اپنی غلطی تھی. یہ ہم نے خود جو ہے وہ چوز کیا کہ ہمیں غریب مرنا ہے. اگر آپ نے امیر جو ہے وہ ہونا ہے یا آپ نے پیسے کمانے تو غلط راستے سے نہیں، آپ صحیح راستے سے بھی کما سکتے ہیں. ہاں، آپ اتنا پیسہ ضرور کمائیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. آپ ایک اچھی شاندار زندگی جو ہے وہ گزاریں. ہر شخص کو حق ہے کہ وہ پیسہ کمائے، اور پیسے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پیسہ مانگتے ہیں اپنے کام کا تو آپ کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ غریب مر گئے تو کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ جو ہے وہ غریب کیوں مر گیا، یا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، یا یہ پیسے نہیں لیتا تھا. انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اتنا مشہور آدمی بھی اگر غریب مر گیا، جیسے کہ ہمارے اسٹیج آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے بڑے لیجنڈس کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے لیے بعد میں چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو دفنانے کے لیے یا ان کی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے. ساری زندگی وہ سرو کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور پھر ملک کے لیجنڈس جو ہیں وہ بے نام اور بے یار و مددگار جو ہے وہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں. آخر کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہم کسی بھی شخص کو بلاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گیسٹ ہمارے پروگرام میں آ رہا ہے وہ فری میں آ جائے. تو بھائی فری کھاتے جب آپ نے کھولے ہوئے ہیں تو پھر لوگ یا تو شہرت حاصل کر پائیں گے یا پیسہ حاصل کر پائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا سے لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں. دیکھیں، میڈیا سے چند لوگ پیسہ کماتے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جن کا بہت نام ہے، ورنہ یہاں پر کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملتا. یہاں لوگ بہت محنت کرتے ہیں. آرٹ کی قدر بھی نہیں ہے نا، بالکل قدر نہیں ہے. یہاں میڈیا میں اگر آنا ہے تو آپ کو شہرت ضرور مل سکتی ہے، لیکن پیسہ کمانے کے لیے آپ کو اپنا الگ بزنس شروع کرنا پڑے گا. آپ کو الگ سے اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ رکھنا پڑے گا اسٹیبل ہونے کے لیے. آپ میڈیا پہ ریلائی نہیں کر سکتے. میڈیا میں آنے والے تمام اسٹوڈنٹس، تمام لوگ جو ہے میں ان کو یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کو، اگر آپ نے جو ہے میڈیا کو جوائن کرنا ہے تو میڈیا جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر آئیں کہ یہاں سے پیسہ نہیں کما سکتے. آپ پیسہ آپ تب کما سکتے ہیں جب آپ بہت مشہور ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بہت ایفرٹ ضروری ہے، اور اس کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر نبیہ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمفرٹ زون سے نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہی جاب ہے تو یہی جاب ہے، 18 گریڈ کی افسری ہے اور 1 لاکھ تنخواہ ہے تو بس اسی پہ بیٹھے رہنا ہے. بیٹھے بٹھائے جس کے گھر میں جو ہے وہ آم کا درخت لگا ہو اور آم خود ہی گر کر جو ہے وہ اس کے صحن میں ٹوٹ کے گر جاتے ہوں، اسے درخت پہ چڑھ کے آم اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہ ٹوٹے ہوئے آم ہی جو ہے وہ اٹھا کر وہی استعمال کر لے گا. جبکہ ہو سکتا ہے کہ درخت کے اوپر جو ہے وہ شاندار قسم کے پکے ہوئے آم بھی ہوں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت، ایفرٹ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. تو کچھ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے صحن میں گرے ہوئے چند چیزیں اٹھا کر اسی پہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جو آ رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے، اور مزید کوشش نہیں کرتے. اپنی قسمت سمجھ کے نا بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس یہی ہے جو ہے. یہ قسمت نہیں ہے. قسمت انسان اپنی خود بناتا ہے. یہ نہیں ہوتا آپ یہ کہیں کہ میری قسمت میں تھا تو ایسے ہو گیا. نہیں، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی. ایک ٹائم میں لگتا ہے انسان کو کہ شاید یہ میری قسمت ہے، لیکن آپ کی قسمت کا فیصلہ کیا بدلتی ہے؟ دعا بدلتی ہے. بالکل. آپ جب دعا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی.
اور جب آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں, دیکھیں نماز 5 ٹائم کی ہے, 5 ٹائم انسان کام بھی کر رہا ہوتا ہے, کھا بھی رہا ہوتا ہے, پی بھی رہا ہوتا ہے, سو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر جب اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں, یہ ہے ایفرٹ. آپ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ اپنے کام جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر پہلے نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں, آپ نے ایفرٹ کی, کوشش کی, اللہ نے آپ کو جو ہے وہ مقام دینے کا وعدہ کر لیا کہ جو 5 ٹائم عزت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, ایمانداری کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ, تو کیا اللہ اس کی آواز نہیں سنے گا؟ کیا اللہ اس کی فریاد نہیں سنے گا؟ اچھا, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز بھی دل سے ادا نہیں کرتے. دلوں کے معاملات بہت سنگین اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گہرے ہوتے ہیں. جو دل سے عبادت کی جاتی ہے نا, صلہ اس کا ملتا ہے. آپ صبح کے ٹائم, تہجد کے ٹائم, سردیوں کی آپ صبح دیکھیں, کسی کا دل نہیں کرتا کہ جو ہے وہ لحاف میں سے نکل کے, رضائی میں سے نکل کر جو ہے وہ صبح تہجد پڑھے اور جو ہے وہ وضو کرے. لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے جو نماز ادا کرتے ہیں, وہ سردیوں میں بھی صبح اٹھ کے اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں, اپنا بستر چھوڑتے ہیں, اپنے اس مخمل کے بستر میں سے نکل کے بھی جو ہے وہ جائے نماز پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہے وہ ایفرٹ جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور جب یہ ایفرٹ اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ دنیا میں اس بندے کے لیے جو ہے وہ آسانی کے راستے کھول دیتا ہے. تو آپ کر کے تو دیکھیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر تو نکلیں. زندگی بدلنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کئی سال, کئی مہینے لگتے ہیں, کئی ہفتے لگتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے صرف ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے. جب آپ سوچ لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اچھا, زندگی بدلنے کے لیے واقعی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. اور زندگی کسی ایک چیز سے بدلتی ہے. کوئی ایک چیز آپ کی پہچان بن جاتی ہے, کوئی ایک چیز آپ کو راستہ دکھا دیتی ہے, کوئی ایک چیز ہی ہوتی ہے جو آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہے. کوئی ایک چیز. یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ بہت ساری چیزوں میں جو اپنا نام کما لیں, نہیں ہوتا. کوئی ایک چیز آپ کی وجہ شہرت بنے گی, کوئی ایک چیز آپ کی کامیابی کی وجہ بنے گی, اور وہ کیا ہوگا کہ کبھی آپ نے سوچ بھی نہیں رکھا ہوگا کیسا ہوگا. یہ صرف اللہ کے معاملات ہیں اور اللہ ہی آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کے ساتھ محنت کرتے جا رہے ہو تو یہ محنت تھوڑا ہی ہے. بستر چھوڑ کے باہر جا کر جو ہے وہ جاب ڈھونڈو نا. گھر میں بیٹھے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ جاب تلاش ہو رہی ہے, ایسے جابس نہیں ملتی. آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, آن لائن بھی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کو کہنا بھی پڑتا ہے. جو لوگ جو ہے بے روزگار ہیں ان کو اپنے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو جو ہے وہ آپ کی جاب ملتی ہے, رسک ملتا ہے. کہتے ہیں کہ رزق ایسی چیز ہے جو انسان کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندے میں گٹس ہونے چاہیے. بالکل, بندے کو قابل ہونا چاہیے. اچھا, کچھ لوگوں کی جاب لگی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اسٹک رہتے ہیں اسی ایک جگہ پہ. اچھا, یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی سائیکالوجی یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ جو جاب میرے پاس ہے شاید اس سے بہتر مجھے مل ہی نہیں سکتی, شاید اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں سے آگے جانے کا راستہ تلاش کریں. اگر آپ کی سیلری کم ہے, اگر آپ خوش نہیں ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی محنت زیادہ ہے, تو کسی اچھی جگہ پر بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں. لیکن اپنی پرانی جاب تب تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو اگلی جاب نہ مل جائے. یعنی آپ کو اگلی صحیح جگہ پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ریٹن ہائر نہ کر لیا جائے. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پرانی جگہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو نئی جگہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ آپ صرف اس پرانی جگہ کے قابل ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جگہ تبدیل کرنی چاہیے, ماحول تبدیل کرنا چاہیے. ہجرت میں ہی برکت ہے. ہجرت چینج کرنے سے, علاقہ چینج کرنے سے, جاب چینج کرنے سے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. ایفرٹس کرنے سے ہوتی ہیں, لوگوں سے ملنے سے جو ہے وہ چینجنگز آتی ہیں, معاملات تبدیل ہوتے ہیں, سچویشن تبدیل ہوتی ہیں. ایسے گھر میں بیٹھنے سے اور صرف سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ یہاں صرف سوچتے ہیں اور کہتے ہیں رات ہم نے سوچا اور صبح کو جو ہے امپلیمنٹ کر لیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. کاروبار چلنے میں بھی جو ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں. کام شروع کرنے میں کئی سالوں بعد جا کر کامیابی ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کامیابی کے لیے ایفرٹ چھوڑ دیں آپ. کامیاب انسان وہ ہے جو بار بار گرتا ہے اور بار بار رب کی طاقت اس کو اٹھا لیتی ہے, بار بار اسے لوگوں میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا تو سورہ یوسف پڑھ لے. سورہ یوسف جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمارے اپنے اگر ہمیں کنویں میں دھکیل بھی دیں, ہمارے اپنے حسد کا شکار ہو کر یا ہمارے خلاف سازشیں بھی کر لیں, تو بھی اللہ ان کے سامنے جو ہے وہ جس طرح یوسف کو بادشاہ بنایا اللہ نے, اس طرح جو ہے وہ کسی بھی انسان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے تم نے گرانے کی کوشش کی تھی, اور آج یہ میری طاقت سے, اللہ کہتا ہے کہ آج یہ میری مدد سے جو ہے وہ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا, اب تم اسے گرا کے دیکھو. تو یہ وہ شخص ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں,
جنہوں نے ایفرٹس کر رکھی ہوتی ہیں اپنے کمفرٹ زون بھی چھوڑتے ہیں, لیکن اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر نبی یہ بتائیں کہ کمفرٹ زون کو توڑا کس طرح سے جائے, کہاں سے شروع کیا جائے, کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بستر چھوڑنے کی عادت اپنائیں. جو بستر چھوڑنے کی عادت اپناتا ہے وہ کامیابی کی طرف پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے. قدم رکھتے ہیں جی. جو لوگ بستر میں پڑے پڑے اپنے خواب اور اپنی ایفرٹس اور اپنی پلاننگس جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کرنے میں ان کو جو ہے وہ صدیاں لگ جاتی ہیں, یہ سب سے لیزی لوگ ہیں. آپ لیزی ہوتے رہیں گے, بستر میں بیٹھ کے پلاننگیں کرتے رہیں گے. دوسری بات, بستر پہ کھانا کھانا چھوڑیں. اچھا, یہ جو لوگ بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, آپ کا رسک اڑ جاتا ہے. بستر میں صرف سونے کی جگہ ہے, بیڈ ریسٹ کے لیے ہوتا ہے, بیڈ ریسٹ کے لیے ہوتا ہے. آپ کا جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. یہ بیڈ انرجیز ہے. آپ کھانا ایک پاک چیز ہے, ایک جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ہے, اس کی عزت کریں. احترام. اسی کھانے کے لیے, اسی روٹی کے لیے بندہ جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کیسی کیسی باتیں سنتا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ جانے کتنی کتنی تکلیفیں جھیلتے ہیں لوگ. تو اگر آپ اس روٹی کی عزت نہ کر سکیں, آپ اس رزق کی عزت نہ کر سکیں, اور اس کو آپ ایسے جو ہے وہ پھینکیں کہ پلیٹوں میں جو ہے وہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں, کھانا کھا کے لوگ کھانے کے برتن نہیں اٹھاتے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نحوست ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً سے آپ جو ہے وہ برتن دھو کے رکھیں. بچوں کو گھر میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جو برتن جو ہے وہ بچوں نے کھانا کھایا ہے وہ اپنی اپنی پلیٹ دھو کے رکھیں. باہر کے ملکوں میں یہی رواج ہے, وہاں لوگ جو ہے وہ انڈیپینڈنسی کو جو پروموٹ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. بچوں کو بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں وہ پلیٹ وہ دھو کے رکھتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں, اپنے کمرے کی صفائی خود کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ماں اپنے بچے کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے. میں اپنے بچے کا جو ہے وہ کپڑے استری کر کے دیتی ہوں, میں اپنے بچے کو جو ہے وہ کھانا بنا کے دیتی ہوں, بچے کے بال بھی خود بن رہے ہیں, بچے کو کپڑے بھی خود پہنائے جا رہے ہیں. اس کو کچھ تو عادت ڈالیں. ایک اور چیز ڈاکٹر نبیہ کہ فار ایگزامپل اگر ایک ہی گھر میں بہن بھائی دونوں جاب کے لیے جاتے ہیں, بہن بھی جاب سے آ رہی ہے, بھائی بھی جاب سے آ رہا ہے, بہن جاب سے آ رہی ہے, ماں اس کو کہتی ہے بھائی کو کھانا دے دو, کیوں وہ جو لڑکی آ رہی ہے آپ کی بیٹی آ رہی ہے وہ تھکی ہوئی نہیں ہے کیا؟ اصل میں ہمارے یہاں کا ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ جس میں لڑکوں کو پریفرنس زیادہ ملتی ہے. لڑکے کو جو ہے وہ کھانا بنا ہے تو سالن میں بوٹیاں جو ہے وہ زیادہ لڑکوں کو دے دو. لڑکیاں, تم تو لڑکی ہو, تم کیا کرو گی کھا کے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عورت نے نسل چلانی ہے, عورت کو کھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس کو اچھی خوراک سب سے زیادہ چاہیے, مرد سے بھی زیادہ چاہیے. جس طرح مرد اور عورت جو ہے وہ مل کر نسل چلاتے ہیں, بناتے ہیں, دونوں کے جو ہے وہ خوراک صحیح ہونی چاہیے, دونوں کی جو پروٹین ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, دودھ جو ہے پینا چاہیے, گوشت کھانا چاہیے, اپنی پراپر ڈائٹ رکھنی چاہیے. لیکن عورتیں اپنا خیال نہیں رکھتی, اور شادی کے بعد تو بالکل بھی نہیں رکھتی. اس لیے نہیں رکھتی نا کیونکہ سب کانشیس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں نے نہیں دیا, باپ نے نہیں دیا, عادت پڑ جاتی ہے, پھر وہ اسی طرح کنٹینیو رکھتی ہیں. دیکھیں, جس گھر میں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے نا, یہ صالحین کے گھر ہوتے ہیں, یہ اچھے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, جہاں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے, جہاں بیٹیوں کا کھانا بھی وہی ہوتا ہے جو بیٹوں کو کھانا دیا جاتا ہے. یہ صالحین لوگ ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے جو ہے وہ ماننے والے لوگ ہیں. لیکن جن گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, ان کے حصے کی بوٹیاں اٹھا کے بھی مردوں کو دے دی جاتی ہیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا نکال کے رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی, یا اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی, یا اپنے بابا کے لیے رکھ دو, تم تو بعد میں بھی کھا لو گی. ہم نے تو ساری زندگی ایسے ہی کیا ہے. آپ نے ساری زندگی ایسے کیا ہے, آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایسے کیا ہے. آپ کو ایسا کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا تھا, آپ نے خود کیا. پہلے بڑی بوڑھیاں یا امائیں یا دادیاں ہوا کرتی تھی نا, وہ یہی کہتی تھی بیٹا مردوں کے لیے اچھا کھانا رکھ دو بنا کے, عورتوں کو کوئی بات نہیں, عورتیں خالی شوربے سے بھی کھانا کھا لیں تو ٹھیک ہے. کیوں کیا مطلب عورت انسان نہیں ہے؟ عورت اور مرد میں جب اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا, عورت اور مرد کو جب وہ رتبہ دیا, عورت کو ماں بنا دیا, اتنا بڑا رتبہ دیا, تو ماں بننا آسان کام ہے. ماں بننے کے لیے جو ہے وہ خوراک کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ 40% خواتین جو ہے وہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ ان کی پریگنینسی میں جو ہے وہ خوراک ہی اچھی نہیں ہوتی ہے, سروائیو نہیں کر پاتی, وہ نہیں سروائیو کر پاتی ہیں. ایک جان آپ کی جان کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, آپ دنیا میں لے کر آ رہے ہیں, آپ کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو اس جان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا, لیکن خوراک کا عمل تو آپ کے شوہر نے جو ہے وہ آپ کا خیال رکھنا تھا, آپ کے سسرال والوں نے, آپ کے گھر والوں نے آپ کا خیال رکھنا تھا. آپ کو فروٹ کی بھی ضرورت تھی, آپ کو جوس کی بھی ضرورت تھی, آپ کو کھانے کی بھی ضرورت تھی. اور ایک عورت خود بھی بڑی لاپرواہ ہے, اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ بڑوں نے کہہ دیا کہ جو ہے شوہر کے لیے, بھائی کے لیے اور باپ کے لیے رکھو. آپ ان کے لیے بھی اچھا کھانا رکھیں, میں نہیں کہتی کہ ان کے لیے اچھا کھانا نہ رکھیں, لیکن اپنے لیے بھی وہی کھانا رکھیں. جو آپ ان کے لیے رکھتی ہیں وہ اپنے لیے بھی رکھیں, ان کو زیادہ اور خود کو کم, یہ کام نہ کریں.
ڈاکٹر نبی ایسی لڑکی کو پھر خود غرض سمجھتے ہیں نا سسرال والے کہ یہ اپنا ہی خیال رکھ رہی ہے, کسی اور کا اس کو خیال ہی نہیں ہے. تو سمجھیں خود غرض سمجھتے ہیں تو لوگ تو کچھ بھی سمجھتے ہیں, لیکن کھانے کا دھیان عورتیں بہت زیادہ رکھیں اپنا, مردوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اچھا کھانا چاہیے اور عورتوں کو بھی اچھا کھانا چاہیے, اور گھر والوں کو کہ عورت اچھا کھانا نہ استعمال کرے, مرد کو ہی اچھا کھانا ملے, اس بات سے جو ہے وہ ہٹ جائیں کہ بیٹوں کو ہی اچھا کھانا دینا ہے, بیٹیوں کو نہیں دینا. بیٹیوں نے آپ کی نسل چلانی ہے. جہاں بیٹے جو ہے وہ اس ایفرٹ میں اپنی ایفرٹس جو ہے وہ لگاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ زندگی اس میں شامل ہوتی ہے, وہیں پہ ایک عورت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بچے کو جو ہے وہ دنیا میں لے کر آنا, تو ایک بچی, ہاں بالکل, ایک بچی کی گروتھ جو ہے وہ آپ ایک اچھی فوڈ سے کریں گے, اچھی خوراک سے کریں گے, اس میں پروٹین کی کمی نہیں ہوگی, وہ ایک اچھی اور جو ہے وہ پاورفل ماں, ہیلدی ماں جو ہے وہ بن کے معاشرے میں آئے گی. اچھا بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں نا ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. بھائی آپ کا زمانہ ہے ہی نہیں نا, چلا گیا, ختم ہو گیا. نہیں, جیسا زمانہ ہے ویسا آپ نے چلنا ہے. آپ نے بڑے بوڑھوں کے زمانوں سے نہیں چلنا, صحیح بات, وہ زمانے گزر گئے. اب جو زمانہ ہے آپ نے اس زمانے کے حساب سے چلنا ہے. اپنے بڑوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ زمانہ اور تھا, اس کے حساب کتاب معاملات اور تھے. ہاں ادب اداب کی جہاں بات ہے, یا لحاظ کی, یا تمیز کی, یا عزت کی بات ہے, تو آپ ان کی بات مانیں. لیکن جہاں کھانے پینے کی بات ہے, رہن سہن کی بات ہے, طور طریقوں کی بات ہے, تو جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. جو جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس ٹائم ہم گزر رہے ہیں, اور آنے والا جو جدید دور ہے, ہم تو دنیا کو کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. دنیا 8G پہ پہنچ چکی ہے, ہمارے یہاں 5G نہیں چلتا. تو آپ سوچیں نا, دنیا کہاں مریخ تک پہنچ گئی, ہم جو ہے وہ چاند تک پہنچ کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. تو ابھی تو ہمارا بہت سفر باقی ہے, ابھی تو ہمارا بہت کام باقی ہے. IT میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, انسان کی جگہ روبوٹس نے لے لی. اور اس کے باوجود بھی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے. اب انسان کی اتنی ضرورت نہیں رہنی آگے آنے والے دور میں. AI کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جہاں پہ ہر چیز بنائی جا سکتی ہے, ہر کسی کا مجسمہ بنایا جا سکتا ہے, کوئی کسی بھی طرح باتیں کر سکتا ہے, لیکن کسی کا دماغ نہیں چرایا جا سکتا. AI جتنی مرضی ترقی کر لے, لیکن آپ کسی کا IQ اور AQ لیول نہیں چرا سکتے. EQ لیول اور IQ لیول جو ہے وہ جب آپ چرائیں گے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ AI اس کو چرا کر جو ہے وہ کوئی بھی چیز کر لے. آپ اس کو اتنا ہی کر سکتے ہیں پریٹینڈ جتنا اس میں فیڈ کیا جائے گا, لیکن انسانی دماغ کی کیپیسٹی بہت وائڈ ہے. ایک انسان کا دماغ اور اس کی بات کرنے کا انداز آپ اس سے نہیں چرا سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جدید ٹیکنالوجی کے جو تقاضے ہیں آپ اسی طرح جئیں, لیکن عزت, احترام, ادب, خیال مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں. اور ریلیشن شپ کو نبھانے کی کوشش عورتیں بھی کریں اور مرد بھی کریں, کیونکہ یہ دونوں طرف ہے. ایک یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا, یک طرفہ صرف محبت ہوتی ہے جو ایک ہی شخص کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اسی شخص جو ہے وہ اسی کے لیے اذیت بنی ہوتی ہے. کیونکہ یک طرفہ محبت کا دکھ اور درد وہ شخص جانتا ہے جو اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ محبت میں بھی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں کچھ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کی ہے تو ٹھیک ہے, ہم نے کی ہے, اٹس اوکے, ہماری کمفرٹ زون میں آ کے ہم سے ملو, ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ تم ہاتھ ملاؤ اور ہمارے لیے ہی کرو. یہ ان کا کمفرٹ زون ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اٹس مین کہ وہ محبت نہیں کر رہے. ان کا کام صرف اور صرف آپ کی محبت کو چیک کرنا ہے. وہ ڈیلی بیٹھ کر آپ کو جو ہے وہ ایک چکر ویو میں جو ہے پھنسا دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ لے رہے ہیں. ایسے لوگ محبت نہیں کر سکتے. محبت کرنے والے لوگ, ریلیشن شپ کو نبھانے والے لوگ, کامیابی کی طرف بڑھنے والے لوگ, اپنے وقت پہ کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں. دیکھیں, وقت پہ کام کرنا, وقت پہ عبادت کا ادا کرنا, اور وقت پہ ریلیشن شپ میں اپنے جو ہے وہ معاملات اور حالات زندگی کو جو ہے وہ پریپیئر کرنا, ان کو چلانا, یہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. کامیاب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں, اپنے کام شروع ارلی ان دا مارننگ کرتے ہیں. مارننگ واک سے آغاز ہوتا ہے, ڈیپ بریتھنگ سے آغاز ہوتا ہے, اچھے کھانے سے, ناشتے سے آغاز ہوتا ہے. اور جو لوگ ناشتہ کیے بغیر جا کر اپنے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی بھی شکلیں دیکھیں آپ, اور جو ناشتہ کر کے جاتے ہیں ہیپیلی لائف گزارتے ہیں ان کی بھی شکل دیکھ لیں آپ. مسکراتے رہنا چاہیے انسان کو, بلا وجہ مسکرایا کریں تاکہ دیکھنے والا شخص جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. لوگ یہاں ٹینشن سے پیلے پڑ چکے ہیں, زرد ہو چکے ہیں چہرے. کیوں؟ کیونکہ کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن خوش رہنا چاہتے ہیں. خوش رہنے کے لیے تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑے گا. کامیاب ہونے کے لیے اذیتوں سے گزرنا پڑے گا, مشکلات سے گزرنا پڑے گا, تب جا کے کامیابی ملے گی. کمفرٹ زون چھوڑیے اور سکون سے جو ہے وہ ایفرٹ کرنا شروع کیجیے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.